الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 101 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سلسلہ بیان وہی ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی قدر کرنے کے بجائے طرح طرح کی بہانہ تراشیاں کیں، اور اپنے اس ظلم کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک چہیتی امت بنایا ہے، اس حق کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس میں وہ پستی کی کس انتہا تک چلے گئے، قرآن مجید یہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، کہ اس سے پہلے بھی ان کا رویہ یہی رہا ہے اور اب بھی یہی ہوا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر ان پیشینگوئیوں کے مطابق ان کے پاس آ گیا ہے جو ان کے ہاں موجود ہیں، مصدق لما معہم، قرآن مجید میں یہ تعبیر اس مقصد کے لیے اختیار کی جاتی ہے کہ بنی اسرائیل کو اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی جائے کہ یہ پیغمبر اور ان کی دعوت کوئی اجنبی چیز نہیں ہے، وہ اپنے ہاں ان کے بارے میں پہلے سے اطلاع رکھتے ہیں، اور ان کے تمام پیغمبروں نے ان کے آنے کی پیشین گوئی کی ہے، اور جو کتابیں ان کے پاس موجود ہیں، خواہ وہ تورات ہو یا انجیل ہو یا انبیاء علیہم السلام کے دوسرے صحیفے ہوں، ان سب کی تعلیمات وہی ہیں جو تعلیمات یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی صورت میں پیش کر رہے ہیں۔ دوسری بات جس کی طرف توجہ دلائی وہ یہ تھی کہ جب کسی گروہ کے پاس اللہ کی کتاب ہوتی ہے تو اس سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ کوئی دینی یا دنیوی مسئلہ اگر پیش آ گیا ہے اور اس میں اس کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی ضرورت ہے تو وہ سب سے پہلے اس کتاب کی طرف رجوع کرے۔ چنانچہ یہاں بھی یہی ہونا چاہیے تھا کہ اگر ایک شخصیت ایسی پیدا ہو گئی کہ جس نے آ کر ان کو یہ بتایا کہ میں اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں، اور جس طرح میری قوم بنی اسماعیل کے لیے مجھ کو ماننا ضروری ہے، اس طرح تم پر بھی یہ لازم ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ فوری طور پر اپنی کتاب کی طرف رجوع کرتے، اس کتاب میں دیکھتے کہ کیا اس پیغمبر کے آنے کی گنجائش ہے، اور جب ان کو یہ معلوم تھا کہ ایک آنے والے کی خبر اس کتاب میں دی گئی ہے تو اس خبر کی روشنی میں آنے والے پیغمبر کی سیرت کا، کردار کا، حالات کا، مقام کا جائزہ لیتے، اور اس کی بنیاد پر اگر کوئی بحث کرنی تھی تو کرتے، سوال کرنا تھا تو کرتے۔ یہ تقاضا جس طرح بنی اسرائیل سے ہے، بالکل اسی طریقے سے اب قیامت تک کے لیے قرآن کے ماننے والوں سے بھی ہے۔ یعنی جب ان کو کوئی دین کا مسئلہ پیش آ جائے اور یہ فیصلہ کرنا ہو کہ اس میں کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، تو قرآن مجید پر ایمان لانے کا لازمی تقاضا یہ ہے، اس قرآن کے حامل ہونے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ قرآن کو کھول کر دیکھیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ وہ اس مسئلے کے بارے میں ان سے کیا کہتا ہے۔ یہی مطالبہ اللہ تعالیٰ نے یہود سے کیا ہے، اور پھر بہت حسرت کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ جب یہ رسول آئے، جب انہوں نے آ کر یہ کہا کہ میں اللہ کا فرستادہ ہوں، جب انہوں نے آ کر یہ دعویٰ کیا کہ میں تمہارے پاس وہ حق لے کر آیا ہوں جس کا تم انتظار کر رہے تھے، تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ ایک حامل کتاب قوم سے یا ایک حامل کتاب جماعت سے کیا توقع کرنی چاہیے تھی؟ تو ارشاد فرمایا ہے کہ ان کو اپنی کتاب کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا، وہ اس کی روشنی میں دیانتداری کے ساتھ اس پیغمبر کے دعوے کا جائزہ لیتے اور فیصلہ سنا دیتے۔ لیکن انہوں نے کیا یہ کہ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم،
ان میں سے ایک گروہ نے، کن میں سے ایک گروہ نے؟ الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی، ان میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا، مطلب یہ کہ نظر انداز کر دیا، اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اور اتنے بیگانہ ہو گئے کتاب کے حامل ہونے کے باوجود، کتاب سے اتنے بیگانہ ہو گئے کہ کانہم لا یعلمون، گویا کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، وہ جانتے ہی نہیں کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا فرمان ان کے گھروں میں رکھا ہوا ہے۔ اتنی بات بھی کوئی کم جرم نہیں تھا، لیکن اب مزید یہ فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور اس کے بعد پیغمبر کا مقابلہ کرنے کے لیے، پیغمبر کے پاس تو کوئی لاؤ لشکر نہیں تھے، وہ اپنی دعوت پیش کر رہے تھے، اور اگر یہ لوگ تورات کی طرف رجوع کرتے، انجیل کی طرف رجوع کرتے، اپنے صحیفوں کی طرف رجوع کرتے، تو بہت آسانی کے ساتھ جان لیتے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ اس کے بجائے ان کو یہ خیال ہوا کہ اگر ہم اس پیغمبر کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے عاملوں اور اپنے جادوگروں کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ کسی حامل کتاب قوم کی یا جماعت کی پستی نہیں ہو سکتی کہ وہ سفلی علوم کے ماہرین کی طرف رجوع کرے۔ چنانچہ یہ بتا دیا ہے کہ یہ سفلی علوم جن کی طرف انہوں نے رجوع کیا، ان کے ہاں ایک بڑی لمبی تاریخ رکھتے تھے۔ اس میں علوم کی ایک قسم کی طرف اشارہ کیا کہ ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان میں سے کچھ علوم وہ تھے جو شیاطین نے ان کے ہاں پڑھے پڑھائے، یعنی علوم کی ایک قسم وہ تھی۔ اب بھی جتنے سفلی علوم ہیں ان سب کے رشتے شیاطین ہی سے جڑتے ہیں، یعنی وہ شیطانوں کی وساطت سے پہنچتے ہیں، شیاطین ہی کے ساتھ توسل کے نتیجے میں ان کے ماننے والے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر شیاطین ہی کی استمداد پر ان کا سارا علم مبنی ہوتا ہے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کے ہاں، یہ ان کی تاریخ کا بھی مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے علوم کا بہت شہرہ ہوا۔ یہاں انسانی تمدن کا ایک خاص پہلو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جب قومیں بدوی زندگی سے نکلتی ہیں اور ان کے ہاں حضارت آتی ہے، تہذیب آتی ہے، شہر آباد ہوتے ہیں، رفاہیت آتی ہے، دولت آتی ہے، تناؤ آتا ہے، تو اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سے اس طرح کے علوم و فنون کی طرف آپ سے آپ رجوع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جس طرح موجودہ زمانے میں سائنسی علوم کا بہت شہرہ ہے، اور اس میں انسان نے بڑے کمالات پیدا کیے ہیں اور حیرت انگیز کرشمہ سازیاں کی ہیں، ایک زمانے میں اسی طریقے سے نفسی علوم کی طرف لوگوں کا بڑا رجحان رہا ہے، اس کے بڑے بڑے ماہرین پیدا ہوتے تھے، اور پھر لوگ ان کی طرف رجوع کر کے ان سے یہ علوم سیکھتے تھے اور اس میں کمال پیدا کرنے کو بڑی چیز سمجھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ تمام علوم کے کچھ حدود ہیں، یہ نہیں کہ وہ کوئی لامحدود چیزیں ہوتی ہیں۔ ان سفلی علوم کے بھی کچھ حدود تھے، شیطانی علوم کے بھی کچھ حدود تھے، اب بھی کچھ حدود ہیں، لیکن لوگوں کی ان سے دلچسپی ہو جاتی تھی۔ تو فرمایا کہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ پیغمبر کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے استدلال کا جواب نہیں دے سکتے، تو بجائے اس کے کہ حق کو مان لیتے، انہوں نے کوشش کی کہ اپنے عاملوں کے پاس جا کر یہ اس پیغمبر کا کوئی مقابلہ کرنے کی راہ تلاش کریں۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں چونکہ تاریخ بتاتے ہوئے یہ ذکر آ گیا کہ ان کے ہاں ان علوم کا شہرہ، شیطانی علوم کا شہرہ سیدنا سلیمان کے زمانے سے ہوا، اور دلچسپ بات یہ تھی کہ اس علم کے، یہ سفلی علم جو کچھ بھی تھا، اس کے ماہرین اپنے ان تعویذوں کو، اپنے ان گنڈوں کو، اپنے ان عملیات کو زیادہ تر وابستہ بھی سلیمان علیہ السلامی سے کرتے تھے۔ قرآن نے بھی جب اس کا ذکر کیا تو فوراً یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ بتا دیا جائے کہ یہ خیال کہ یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے لوگوں میں رائج کی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ تو فوراً ایک جملہ معترضہ کے طور پر فرمایا کہ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور یہ بات سمجھ لو کہ سلیمان نے اس طرح کی کسی شیطانی چیز کی طرف
کبھی کوئی دلچسپی نہیں لی، اس نے کسی کفر کا ارتکاب نہیں کیا۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اس میں سلیمان کا کوئی دخل نہیں تھا، وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، یہ شیاطین ہیں جنہوں نے یہ کفر اختیار کیا تھا۔ یعلمون الناس السحر، یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، یعنی یہ شیاطین تھے جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی جو ان علوم کے ماہرین ہوئے، انہی نے یہ دکانیں لگائیں اور انہی کے ذریعے سے یہ علوم پھیلے۔ لوگوں میں اپنے بھرم کو قائم رکھنے کے لیے یہ ان علوم کو سیدنا سلیمان علیہ السلام جیسی جلیل القدر ہستی سے وابستہ کر دیتے تھے۔ تو قرآن مجید نے جب یہ بتایا کہ قرآن مجید کو سامنے دیکھ کر تورات کی طرف رجوع کرنے کے بجائے، انجیل کی طرف رجوع کرنے کے بجائے اور انبیاء کے صحیفوں کی طرف رجوع کرنے کے بجائے یہ شیطانی علوم کے ماہرین کی طرف گئے، اور شیطانی علوم بھی جانتے ہو کون سے؟ وہ جو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے ان کے ہاں شیاطین نے رائج کر رکھے ہیں۔ اور سن لو کہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، یہ شیطان ہیں جنہوں نے اس کفر کا ارتکاب کیا ہے، اور یہ ہیں کہ جو لوگوں کو سحر و ساحری کی تعلیم دیتے رہے۔ فرمایا ایک تو یہ علوم ہیں جن کے ماہرین کی طرف یہ گئے، دوسرے کون سے ہیں؟ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور بنی اسرائیل کی اسیری کے زمانے میں وہ علوم جو بابل میں ہاروت و ماروت پر اتارے گئے تھے اس کے بھی یہ پیچھے پڑے۔ اس وقت بھی اگر آپ اس طرح کے علوم سے اشتغال رکھنے والوں کے ہاں جائیں تو وہ آپ کو کہیں گے کہ یہ نوری علوم ہے اور یہ سفلی علوم، تو یہ دونوں طرح کے علوم ہمیشہ سے موجود رہے ہیں۔ اس کو بالکل آپ ایسے سمجھیے جس طرح کے موجودہ زمانے میں سائنسی علوم ہے، یعنی انسان کے نفس کے اندر بڑی غیر معمولی قوتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اس آفاق میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی غیر معمولی قوتیں رکھی ہیں۔ تو آفاق کی قوتوں کو جب ہم دریافت کرتے ہیں تو اس سے سائنسی علوم پیدا ہوتے ہیں، جب نفسی قوتوں کو دریافت کیا گیا تو اس کے نتیجے میں سفلی علوم پیدا ہوئے۔ پھر سفلی علوم میں چونکہ اس دنیا کے اندر دوسری مخلوقات بھی موجود ہیں تو شیاطین سے رابطے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے جب شیاطین سے رابطے کے نتیجے میں ان علوم کا بہت شہرہ ہوا تو بنی اسرائیل کے صالحین کی مدد کے لیے ایک اور علم بھی اتارا، جو علم ہاروت و ماروت کے ذریعے سے دیا گیا۔ قرآن مجید نے بالکل واضح طور پر بتایا ہے کہ یہ دو فرشتے تھے، یہ بتایا ہے کہ یہ علم بابل میں اتارا گیا، اور یہ بتایا ہے کہ یہ علم اللہ کی طرف سے اتارا گیا، یعنی یہ ایک علم تھا جو ان کو دیا گیا۔ اس کے بعد فوراً یہ بات بھی بتا دی کہ یہ علم جو فرشتوں کے ذریعے سے آیا، اس علم کے ماہر اور اس علم کو دینے والے یہ دونوں فرشتے جب علم سکھاتے تھے، بابل میں جب اس علم کی تعلیم دیتے تھے تو ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنہ، وہ جس کسی کو بھی یہ علم سکھاتے اسے یہ بتا دیتے تھے کہ ہمارا یہ علم ایک آزمائش ہے، یہ بتا دیتے تھے کہ یہ ایک فتنہ ہے۔ فتنہ عربی زبان میں آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے آتا ہے، ہمارا یہ علم ایک امتحان ہے، اس لیے تم اس علم کو سیکھو گے تو اس کے نتیجے میں اس کا اندیشہ ہے کہ کفر میں جا پڑو گے، یعنی یہ بھی ایک امتحان ہے۔ فلا تکفر، جس کسی کو بھی سکھاتے اس کو یہ بتا دیتے تھے کہ یہ ہوگا کہ تم ہمارا یہ علم سیکھو گے، اور پھر چونکہ انسان اپنی خواہشات پر، اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا، جب اس کے پاس کوئی طاقت آتی ہے، علم اللہ کی دی ہوئی ایک بڑی طاقت ہے، اقتدار اللہ کی دی ہوئی ایک بڑی طاقت ہے، لیکن کہا جاتا ہے نا کہ صاحب نظراں نشہ قوت ہے خطرناک، ان میں سے کوئی چیز بھی جب انسان کو ملتی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو اللہ کے بتائے ہوئے حدود کے مطابق استعمال کرے، وہ حدود سے تجاوز کر لیتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے اپنی مقصد براری کے کوئی سامان پیدا کر لے، اپنے ہوا و ہوس کی تسکین کے کوئی سامان پیدا کر لے۔ انسان کے ساتھ یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ تو ان فرشتوں کے ذریعے سے جو علم دیا گیا، وہ علم تو اگرچہ اپنے ماخذ کے لحاظ سے ایک صالح چیز تھی، اچھا علم تھا، لیکن اس کا استعمال برا بھی ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لوہا اتارا ہے،
اس سے ہم تلوار بناتے ہیں، جہاد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے اور معصوموں کو قتل کرنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ سائنسی علوم اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمت کی حیثیت سے انسان کو دیے، ان کا انسانیت کی خدمت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور انہی کے ذریعے سے انسانیت کی تباہی کا سامان بھی کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ علوم جب فرشتوں کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو دیے گئے تو ان فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ان پر بالکل یہ بات واضح کر دیں کہ دیکھو کوئی ایسی چیز ان سے نہ کرنا کہ جو اخلاق کی لحاظ سے صحیح نہ ہو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اپنے آپ کو پھر اللہ تعالیٰ کے منکرین کی صف میں جا شامل کرو گے۔ فرمایا لیکن ہوا کیا؟ اس تنبیہ کے باوجود جن لوگوں نے یہ علم سیکھا وہ اگرچہ اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کے پیغمبروں کو ماننے والے تھے، اللہ کی شریعت کو ماننے والے تھے، لیکن ان کی دلچسپی کس چیز سے ہوئی؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ ان فرشتوں سے یہ علم سیکھتے تھے تو اس میں وہی چیزیں سیکھتے تھے کہ جس میں میاں بیوی کے مابین جدائی ڈالنے کے تعویذ لیے جائیں، یعنی میاں بیوی کے مابین موافقت، ہم آہنگی، یہ انسانی تمدن کا سب سے غیر معمولی درجہ ہے۔ قرآن مجید نے خاص طور پر اس کو نمایاں کیا ہے کہ اگر کوئی تمدن واقعی صالح ہو اور اس کے انسانوں کے درمیان میں واقعتاً وہ اتحاد موجود ہو کہ جو اولاد آدم ہونے کی وجہ سے ہونا چاہیے، تو ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوگی کہ گھر آباد ہوں، میاں اور بیوی کے مابین اچھے تعلقات پیدا ہوں۔ لیکن جس وقت انسان اپنے سفلی جذبات اور اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے تو ایسے بے مثل ادارے کو بھی برباد کرنے کی سوچتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ انسانی تمدن میں خاندانوں کے مابین اسی سے جھگڑے اور لڑائیاں اور معلوم نہیں کیا کیا چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ وہی جذبات ہیں جن کے تحت بڑے اطمینان کے ساتھ اور بڑے چاؤ کے ساتھ اور بڑے شگن کے ساتھ لوگ بیاہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اسی گھر کو برباد کرنے کے سامان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے ہاں ہوا کہ بجائے اس کے کہ یہ اس سے کوئی اچھا کام لیتے، کوئی خیر کا کام لیتے، کوئی بہتری کی صورت پیدا کرتے، اس کے ذریعے سے یہ میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے اسباب مہیا کرنے لگ گئے۔ یہاں بھی فوری طور پر اس غلط فہمی کی اصلاح کی کہ کسی علم کے استعمال کے نتیجے میں نقصان کے حدود کیا ہیں۔ فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، لیکن یہ سمجھ لو کہ اللہ کی اجازت کے بغیر یہ اس علم سے کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کا اذن ہوتا ہے، وہ آزمائش کے لیے، سزا کے لیے دنیا میں اس نے ایک قانون بنا رکھا ہے، کسی چیز کو مؤثر ہونے دیتے ہیں تو ہوتی ہے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر یہ چیز غلبہ پا لیتی تھی، یعنی اللہ کا اذن ہوتا تھا مؤثر ہو جاتی تھی، اللہ کا اذن نہیں ہوتا تھا تو مؤثر نہیں ہوتی تھی۔ فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، یعنی یہ اس بات سے واقف تھے، ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی چیز کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، پھر بھی وہ چیزیں سیکھتے تھے جو نقصان پہنچانے والی ہیں، وہ نہیں سیکھتے تھے جو نفع دینے والی ہیں۔ یتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم، یعنی ایسی چیزیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے ضرر رساں تھیں، نافع نہیں تھیں، ان چیزوں کے پیچھے پڑتے تھے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ اس بات سے واقف نہیں تھے، بہت اچھی طرح جانتے تھے، اس بات کو خوب ان کو بتا دیا گیا تھا، اور تورات کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں خاص طور پر اس کو موضوع بنا کر بتایا گیا ہے کہ جو ان چیزوں کا خریدار بنے گا اس کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ بات بتا دی گئی تھی کہ یہ دنیا کی ایک نعمت تو ہے، لیکن ہے آزمائش اور امتحان کے لیے کہ آدمی کو اقتدار مل جائے، قوت مل جائے، شان و شوکت مل جائے، علوم و فنون پر کوئی غیر معمولی غلبہ حاصل ہو جائے، لیکن اگر اس کا غلط استعمال کیا گیا تو پھر اس طرح کے لوگوں کو دنیا میں تو کچھ مقصد براری کے مواقع مل جائیں گے لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ دیں، اے کاش یہ جانتے، یعنی ان کو معلوم ہوتا کہ یہ کیسی سفلی چیزیں تھیں، کیسی پستی کی چیزیں تھیں، کیسی دنایت کی چیزیں تھیں، انہوں نے ان چیزوں کو خریدا اور حق بیچ دیا۔ تو اس طرح گویا پوری تاریخ سنا کر یہ بتا دیا ہے
کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان علوم کا ان کے ہاں غلغلہ ہوا، شیاطین نے ان علوم کے سیکھنے سکھانے کا بازار گرم کیا، اور شیطانی علوم میں جب لوگوں کا اشتغال بڑھا تو دو فرشتوں ہاروت و ماروت کے ذریعے سے، یعنی جس طرح شیاطین جن ان علوم کا القاء کر رہے تھے، اسی طرح دو فرشتوں ہاروت و ماروت کے ذریعے سے بعض ایسے علوم کا القاء کیا گیا کہ جن سے یہ کچھ فائدہ اٹھا سکتے تھے اور ان شیطانی علوم کا مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن اس کا فائدہ اٹھانے کی بجائے انہوں نے ان علوم کو بھی غلط کاموں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور فرمایا اب جب کہ یہ پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں اور یہ حق کی دعوت دے رہے ہیں تو ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرتے، ان میں سے کچھ اپنی اصطلاح کے مطابق نوری علوم کے ماہرین کے پاس اور کچھ سفلی علوم کے ماہرین کے پاس جا رہے ہیں، اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی تعویذ، کوئی گنڈا مل جائے جس سے اس پیغمبر کا مقابلہ کیا جا سکے۔ قرآن مجید نے اسی جانب اشارہ کیا ہے معوذتین میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پر معلوم ہوتا ہے کہ نازل ہوئی ہے۔ جب آپ آ رہے تھے تو خاص طور پر آپ کو یہ دعائیں سکھائی گئیں، جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو تعویذ گنڈوں کے ذریعے سے حملہ آور ہوں گے اور اس طرح کے سفلی اور نوری علوم کے ذریعے سے حملہ آور ہوں گے، اس میں بھی آپ اللہ کی پناہ چاہیں کہ اللہ ہی مدد کرنے والا ہے اور وہی مدد کرے گا۔ چنانچہ روایتوں سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرحلے پر یہ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کا حملہ کرنے میں کچھ کامیاب ہوتے ہوئے محسوس ہوئے، یعنی روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اس طرح کا حملہ کیا تو کچھ گرانی آپ نے محسوس کی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً فرشتوں کے ذریعے سے یہ بتایا گیا کہ آپ یہ معوذتین پڑھیے، اور اس طرح سے آپ کی وہ کیفیت فوراً ختم ہو گئی۔ اسی کو بعض لوگوں نے افسانہ بنا کر ایک ایسی داستان بنا دی ہے کہ جس سے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت ہی مجروح ہو جاتی ہے، اور جس میں یہ داستان بیان کی جاتی ہے کہ آپ پر جادو ہو گیا اور پھر کچھ 6 مہینے اس کے اثرات رہے، اور اس دوران میں صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ بعض اوقات آپ نماز پڑھتے تھے اور بھول جاتے تھے کہ پڑھی ہے، بعض اوقات بیویوں کے پاس جانا ہوتا تھا اور بھول جاتے تھے کہ گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں۔ تو یہ بالکل لغو افسانے ہیں جو لوگوں نے اس طرح کی کہانیوں سے پیدا کر لیے ہیں۔ اتنی سی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ کوشش کی گئی، اور قرآن مجید کے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کوشش کی گئی۔ معوذتین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور کو اس کے لیے دعا سکھائی گئی، اور اس میں جس طرح دوسرے اشرار سے پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا، اسی طرح من شر النفاثات فی العقد سے بھی پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا۔ اور یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ باقاعدہ ان لوگوں نے کوشش کی کہ ان کے ہاں ان علوم کے جو ماہرین ہیں ان کی طرف رجوع کر کے پیغمبر کو شکست دینے کے اسباب پیدا کریں۔ یہ جو دوسرا علم جس کا یہاں ذکر ہوا ہے، یہ وہی علم ہے کہ جس سے کام لے کر ہمارے صوفیوں نے بھی بعض موقعوں کے اوپر بڑے غیر معمولی کارنامے دکھائے ہیں، یعنی اس میں اگرچہ بہت مبالغہ آمیز داستانیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہی علم ہے، اور اس علم کے ماہرین مسلمانوں میں بھی رہے ہیں، یہودیوں میں بھی رہے ہیں۔ اب بھی جو لوگ ان علوم کو سیکھتے سکھاتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس کے ماہرین کس طرح کی چیزیں اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، اس میں شیطانی چیزیں بھی ہیں اور اس نوعیت کی چیزیں بھی ہیں جو قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اسی علم کے ایسے بڑے بڑے ماہرین بھی تھے کہ جن میں سے ایک کا ذکر قرآن نے اس طریقے سے کیا ہے کہ ملکہ بلقیس کا تخت وہ چشم زدن میں اٹھا کر لے آیا، اور اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ الذی عنده علم من الکتاب، اس شخص کے پاس نوشتہ خداوندی کا، قانون خداوندی کا ایک علم تھا، اور اس علم سے اس نے یہ غیر معمولی کارنامہ دکھا دیا۔ تو ان علوم کے وجود سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ موجود رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طرح آج سے کوئی 400 سال پہلے کا آدمی اگر قبر سے اٹھا لیا جائے اور ہم اس کے سامنے ان سائنسی علوم کی غیر معمولی کرشمہ سازیوں کا ذکر کریں تو وہ کہے کہ تم لوگ افسانے سنا رہے ہو۔ تو جس طرح اب سائنسی علوم غیر معمولی ترقی پر پہنچ گئے ہیں، ایک زمانے میں ان علوم کا بھی بڑا غلغلہ رہا ہے اور ان کے بڑے غیر معمولی کارنامے رہے ہیں، اور قرآن مجید سے بھی اس کے اشارات ملتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ علوم جو ہے ان کا اصل شجرہ نسب یہ ہے، ایک طرف کچھ شیاطین ہیں کہ جنہوں نے بعض چیزیں لوگوں کو دے رکھی ہیں اور ان کا ذکر قرآن میں دوسری جگہ بھی ہوا ہے، دوسری طرف ہاروت و ماروت کا اتارا ہوا وہ علم ہے کہ جس کے ماہرین اس زمانے میں بھی تھے، اور ممکن ہے کہ اس زمانے میں بھی کچھ لوگ رہے ہوں، اور ان علوم کے استعمال کا معاملہ ایک امتحان اور ایک آزمائش کا ہے۔ شیطانی علوم تو کفر ہیں، لیکن یہ ایک فتنہ اور آزمائش ہے جس میں آدمی کو اگر پڑھنا ہے تو سوچ کر پڑھنا چاہیے کہ کہیں وہ اس سے کوئی غلط فائدہ نہ اٹھا لے۔ یہاں یہ جس سیاق میں زیر بحث آیا ہے وہ سمجھ لیجئے کہ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ بجائے اس کے کہ اللہ کی کتاب میں دیکھتے کہ اس پیغمبر کے ساتھ کیا کرنا ہے،
یہ ان علوم کے ماہرین کی طرف گئے تاکہ ان کے ذریعے سے پیغمبر کا مقابلہ کر سکیں۔ اب اس کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ اور اب بھی یہی ہوا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر ان پیشین گوئیوں کے مطابق ان کے پاس آ گیا ہے جو ان کے ہاں موجود ہے، تو یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی اس کتاب کو اس طرح اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا گویا وہ اسے جانتے ہی نہیں، اور پیغمبر کو ضرر پہنچانے کے لیے اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے زمانہ سلطنت میں شیاطین پڑھتے پڑھاتے تھے۔ یہ اسے سلیمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، درا حالے کہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں ہی نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتاری گئی تھی، درا حالے کہ وہ دونوں اس وقت تک کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک اسے بتا نہ دیتے کہ ہم تمہاری آزمائش ہیں، اس لیے تم اس کفر میں نہ پڑو۔ پھر بھی یہ ان سے وہ علم سیکھتے تھے جس سے میاں اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور حقیقت یہ تھی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر یہ اس سے کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکتے تھے، یہ اس بات سے واقف تھے، اور اس کے باوجود وہ چیزیں سیکھتے تھے جو انہیں کوئی نفع نہیں دیتی تھی بلکہ نقصان پہنچاتی تھی، درا حالے کہ یہ جانتے تھے کہ جو ان چیزوں کا خریدار ہے اس کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ دی، اے کاش کے جانتے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔